بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و صحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح کا راستہ۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے اللہ نے اپنے خاص دوستوں کے لیے کھولا ہے۔ یہ پرہیزگاری کا لباس اللہ کی محکم زرہ اور مضبوط سپر ہے جو اس سے پہلو بچاتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا اسے ذلت و خواری کا لباس پہنا اور مصیبت و ابتلا کی روا اور ارا دیتا ہے، اور ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور مدہوشی و غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے، اور جہاد کو ضائع و برباد کرنے سے اس کے ہاتھ سے لے لیا جاتا ہے۔ ذلت اسے سہنا پڑتی ہے اور انصاف اس سے روک لیا جاتا ہے۔ میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ قبل اس سے کہ وہ جنت کے لیے بڑھیں تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم، جن افراد قوم پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت داریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامت کے آدمی سفیان ابن اوف ہی کو دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور احسان ابن حسان بطری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کے سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے تو یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ضمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے، ہاتھوں سے کنگن اور دلوبند اور کشوارے اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا۔ سو اس لیے ان اللہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں یا خوش آمدین کرتے اس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے پھندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کا زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سنہات کے بعد رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ العجب ثم العجب، خدا کی قسم، ان لوگوں کا باطل پر اعتراض کر لینا اور تمہاری جمعیت کا حد سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تراش دیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے، وہ تم سے لڑ بھرے ہیں اور تم جان سے جی چراتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے، اور اگر سردیوں میں چلنے کے لیے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کراتے کا جرا پڑ رہا ہے، اتنا